موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور بنی اسرائیل کو تیرے چنگل سے نکالنے آیا ہوں۔ فرعون نے کہا اچھا کیا ثبوت ہے بھائی تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو زمین پر مارا تو ان کی لاٹھی اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو ان کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب قسم کی سفیدی اور چمک نظر آنے لگی۔ یہ دو بڑے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیے۔ اب فرعون یہ تو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اب فرعون کو اپنی پبلک کو بیوقوف بنانا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ ان ھذا لساحر علیم، ارے یہ تو جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، اے بنی اسرائیل اس کے جھانسے میں مت آنا، یہ تم کو تمہاری بستی سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جھوٹ ایسے بولو کہ سچ لگے۔ آج میڈیا یہی تو کام کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں دنیا بھر کے مسئلے ہیں، مگر آج بڑا اچھا پوسٹ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آج کل ہمارے دیش کا نیشنل گیم کیا ہے؟ ہندو مسلم، اذان کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اذان کوئی آج سے تو نہیں ہو رہی بھائی، مسلمان لڑکیاں کوئی آج سے تو کالج میں حجاب میں نہیں جا رہی، لیکن اب یہ سارے ایشوز کیوں کھڑے کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کا دھیان بھٹک جائے دوسری طرف سے۔ نیشنل ٹی ویز پر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، کس چیز پر؟ کہ مسلمان عورت کو حجاب پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے، اذان لاؤڈ اسپیکر میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے میڈیا کا فریب۔ فرعون نے اسی فریب کو یوز کیا، کہا یہ تو جادوگر ہے، تمہیں تمہارے شہر سے نکالنا چاہتا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، اس کے جادو کا توڑ کرنے کے لیے میں ایک دن فکس کرتا ہوں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتا ہوں، اس کی اوقات سب بتا دیں گے۔ چنانچہ فرعون نے ایک دن طے کیا اور جتنے بڑے بڑے ماہر میجیشین تھے، جادوگر تھے، سب کو بلایا۔ اب جادوگر جو تھے وہ ایک نمبر کے دنیا دار تھے، پیسے کے لالچی تھے۔ وہ آئے فرعون کے پاس، کہا بات تو صحیح ہے کہ بھئی ہم موسیٰ کو شکست دے دیں گے، موسیٰ کے جادو سے بڑا جادو ہمارے پاس ہے، مگر ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں اجر کیا ملے گا؟ ہمیں ریوارڈ کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا اس کی چنتا مت کرو، تم بس موسیٰ کو شکست دے دو، موسیٰ کو ہرا دو، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، تم میرے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے، میرے دربار میں آ جاؤ گے، تم کو پیسے کی چنتا ہے، ارے میں تم کو اپنا خاص آدمی بنا دوں گا۔ اب مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی ام نحن الملقی، پہلے آپ اپنا کرتب پیش کریں گے یا پہلے ہم پیش کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، پہلے تم لوگوں کو جو پیش کرنا ہے پیش کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا، ان کے پاس کچھ رسیاں تھیں، کچھ لاٹھیاں تھیں، ان کو زمین پر انہوں نے ڈالا، ان کی رسیاں سانپ بن گئی، ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئی۔ اب پورا جو پبلک تھی وہ یہ منظر دیکھ کے ڈر گئی، تھوڑا سا حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا ایک کام کرو، اب آپ اپنے عصا کو زمین پر مارو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، آگے بڑھو، اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر مارو، تمہاری لاٹھی ان کے سارے جادو کو ختم کر دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو مارا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے کہا حق ثابت ہو گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان کے جو نقلی سانپ تھے، جو رسی اور لاٹھی جو سانپ بن گئے تھے، سب کو نگل گیا۔ اب جادوگر تو جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ یہ تو سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو چیز پیش کی ہے وہ جادو نہیں ہے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، جادوگر یہاں پر ہار گئے، ذلیل ہو گئے، ان کو سمجھ میں آ گیا موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فوراً سارے کے سارے جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائے، ہم ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ اب یہ تو پورا پاسا پلٹ گیا۔
فرعون نے دیکھا یہ جادوگر جن کو میں نے موسیٰ کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا، یہ تو موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ قال فرعون ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، فرعون نے کہا اے جادوگرو اس کا مطلب یہ ہے تم نے پہلے سے پری پلان کر کے، تم نے پلاننگ کر کے تم میرے پاس آئے ہو، تم نے پہلے ہی پلاننگ کر لی ہے کہ تم موسیٰ کا ساتھ دو گے اور یہاں آ کر میرے سامنے ناٹک کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں انجام چکھاتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کٹوا دوں گا۔ مخالف سمت سے مطلب یعنی داہنا ہاتھ کٹواؤں گا، بایاں پیر کٹواؤں گا، یا بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا، اس طریقے سے میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب ایمان آ چکا ہے جادوگروں کے دل۔ اب وہی جادوگر جو کچھ دیر پہلے فرعون سے مول بھاؤ کر رہے تھے، اپنے جادو کا ریٹ طے کر رہے تھے، اپنے جادو کی قیمت طے کر رہے تھے، اب جب ایمان دل میں آ گیا تو دنیا ان کی نظر میں کتنی حقیر ہوگی۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، ہمیں لوٹ کر کے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمیں مر کر کے بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور اے فرعون تو کس بات کا ہم سے انتقام لے گا؟ تو انتقام لے گا تو اسی بات کا لے گا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، تو لے لے تجھے جو کرنا ہے، ہم تو اپنے رب کے اوپر ایمان لا چکے۔ اور اس کے بعد ان جادوگروں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار تو ہمارے اوپر صبر کی بارش نازل فرما، تو صبر کو اڈیل دے ہمارے اوپر۔ جان جب خطرے میں ہو تو صبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صبر کی بارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ ہم کو صبر دے دے، کہا اللہ صبر کو اڈیل دے، افرغ علینا صبر۔ افرغ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے کوئی برتن ہو، برتن کو الٹ دیا جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں برتن کو خالی کرنا، افریغ۔ اے اللہ صبر کو اڈیل دے ہمارے اوپر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھا۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ ایمان جب انسان کے دل میں جم جائے اور مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا کی اوقات اس کی نظر میں ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے آزاد کیا اور سمندر کو وہ لوگ کراس کیے، تو بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پتھر کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل اتنے بے وقوف تھے، اتنے احمق تھے، اتنے جاہل تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو توحید کی دعوت دی تھی، توحید پر ان کو رکھا تھا۔ جب انہوں نے یہاں دیکھا کہ بہت سارے معبودوں کی عبادت ہو رہی ہے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرایا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ان کا گزر ایک ایسی بستی کے پاس سے ہوا جہاں پتھروں کے بت بنا کر کے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی کوئی بت لا کر کے دے دے، تو ہمارے لیے بھی کوئی معبود لا کر کے دے دے جیسے ان کے کئی سارے معبود ہیں۔ اتنے بڑے جاہل تھے کہ کہنے لگے کہ ان کے اتنے سارے بت ہیں، آپ ہم کو بھی کوئی ایک لا کے دے دیجیے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے کہا تم بہت بڑے جاہل لوگ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے رب کو نہ پہچانے، جو اپنے کریٹر، اپنے خالق، اپنے رب کو نہ پہچانے۔ دنیا کی نظر میں وہ پروفیسر ہو سکتا ہے، دنیا کی نظر میں وہ اسکالر ہو سکتا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ اور ڈگری کا انبار ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایک نمبر کا جاہل ہے۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان کے پاس توحید۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ ایک نمبر کے جاہل ہو۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے لیے جب اللہ کے رسول جانے لگے تو صحابہ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے فوج کے اندر جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام ان کے اندر جمع نہیں تھا، ابھی اسلام ان کے دلوں میں پوری طریقے سے انٹر نہیں ہوا تھا۔ راستے میں ان کا گزر ایک پیڑ کے پاس سے ہوا،
اس پیڑ کے اوپر مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنی تلواروں کو لٹکاتے تھے، اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے، اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ بلیف تھا کہ اس پیڑ کے اوپر جب اپنے تلوار کو ہم لٹکاتے ہیں تو ہمارے تلوار کی اور ہمارے ہتھیار کی دھار تیز ہو جاتی ہے۔ اس پیڑ کا نام کیا تھا؟ ذات انوات۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ اس فوج میں، ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی، جیسے مشرکین کے پاس ایک ایسا پیڑ ہے جس پر وہ اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں، ایک ایسا پیڑ ہم کو بھی آپ پرووائڈ کیجئے، ایک ایسا درخت ہم کو بھی دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں اور ہمارے ہتھیاروں میں تھوڑا اور تیزی آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اس موقع پر؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جب بہت حیرت کا اظہار کرتے تھے یا بہت غصے کا اظہار کرتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، اے میرے صحابہ، آپ لوگوں نے تو وہی بات کہہ دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں نے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ تم ہم کو بھی ایک معبود لا کے دے دو جیسے ان کے پاس معبود ہیں۔ وہی سوال تو آج تم نے مجھ سے کر دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم کو ذات انوات لا کر کے دے دیجئے۔ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لترکبن سنت من کان قبلکم، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر ضرور چلو گے۔ جو برائیاں یہود و نصارہ کے اندر تھی وہ برائیاں تمہارے اندر بھی آ جائیں گی، وہ برائیاں آ جائیں مسلمانوں کے اندر۔ وہ بھی اپنے علماء اور اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرتے تھے، آج مسلمان بھی کر رہا ہے، اپنے علماء اور اپنے نبیوں کی، اپنے اولیاء کی قبروں پر سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا کہ وہ تمام برائیاں تمہارے اندر آئیں گی جو یہود و نصارہ کی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ کی آیتوں کو کون لوگ نہیں قبول کر سکتے، اللہ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو محروم کرتا ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے مگر ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قرآن کی آیتوں کا ان کے دل پر اثر نہیں ہوگا۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ فرمایا ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اپنی آیتوں سے میں ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی ہر نشانی کو دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ ہدایت کا راستہ اگر دیکھ بھی لیں گے تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں سلف کا ایک قول ملتا ہے، بڑا پیارا قول ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں لا ینال العلم حی ولا مستقبل، دو چیزیں اگر انسان کے اندر ہو تو وہ دین نہیں سیکھ سکتا ہے۔ دین کو سیکھنے کے لیے دو چیزیں رکاوٹ ہیں، دو چیزیں انسان کو دین سیکھنے نہیں دیتی ہیں، ایک حیا ہے اور ایک تکبر ہے۔ انسان اگر شرمائے گا دین نہیں سیکھ سکتا، اور انسان گھمنڈ کرے گا تو دین نہیں سیکھ سکتا۔ اور بعض سلف کا ایک قول یہ بھی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، استاد کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، احترام کرنا پڑتا ہے، استاد کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے، استاد کا ادب کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر علم سیکھنے کے لیے انسان کچھ دیر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اگر اپنے آپ کو علم سیکھنے پر کچھ دیر ذلیل نہیں کرے گا تو ہمیشہ وہ جہالت کی ذلت اور رسوائی میں پڑا رہے گا۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بہت پیاری بات کہی۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے، فزیکلی قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تو جیسے قرآن کو کتاب کی شکل میں، قرآن کو حروف کی شکل میں ٹچ کرنے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی قرآن کی جو میننگ ہے، قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو دل میں اتارنے کے لیے دل کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جو دل تکبر میں ہو، جس دل کے اندر تکبر ہو اور جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، قرآن ایسے دل کے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن کو سیکھنا ہے تو دل کو تکبر سے پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر گئے اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو
یہ وصیت کر کے گئے کہ میں اپنی قوم کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، آپ میری قوم کو کی نگرانی کیجیے گا اور ان کو غلط راستے پہ چلنے سے روکیے گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ادھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اندر سامری نام کا ایک جادوگر تھا، سامری نام کا ایک کافر تھا، اس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے اندر اس نے ایسے حساب سے بچڑا بنایا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ اس نے ساری قوم کو پٹی پڑھائی کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور سارے لوگ بچڑے کی معبود کرنے لگے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو ان کو بہت غصہ آیا، اور غصے کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں ہاتھ میں لے کر کے آئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے احکامات اور تورات کے جو آرڈرز ان کو تختیوں کی شکل میں دیے تھے، ان کو حضرت موسیٰ نے غصے میں زمین کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی ہارون کا بال پکڑا اور کہا غصے میں کہ تو نے کیا کیا میرے بعد، میرے پیچھے؟ تو حضرت ہارون نے دیکھا کہ بھائی بہت غصے میں، قال ابن ام ان القوم استضعفونی، کہا ہے میری ماں کے بیٹے، یعنی کہا ہے میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں ہیں، تو ہارون علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے میرے بھائی، کیا کہا؟ اے میری ماں کے بیٹے، حالانکہ دونوں سگے بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سگے بھائی تھے، تو یہ نہیں کہا ہے میرے بھائی، کیا کہا ہے میری ماں کے بیٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں وہ ہستی ہے کہ غصے میں بھی اس کا نام لیا جائے تو انسان نرم پڑ جاتا ہے۔ حضرت ہارون نے ماں کا نام اس لیے لیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سافٹ ہو جائے، کہا ارے تو میری ماں کا بیٹا ہے، جس ماں کا میں بیٹا ہوں اس ماں کا تو بیٹا ہے، جس ماں کے پیٹ میں میں پیدا ہوا ہوں اسی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے۔ اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، ان لوگوں نے میری کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھی، مجھے ان لوگوں نے کمزور سمجھا، میں نے بہت ان کو سمجھایا، بہت منع کیا، لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو اے میرے بھائی آج میرے بال پکڑ کے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی بھائی میں اگر گھر کے اندر کوئی بات ہو جائے تو اس کو ایسے طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے کہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ ہمارے فیملی میٹرز ایسی شکل نہ اپنائیں کہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ فیملی میٹرز کو ایسے طریقے سے سالو کیا جائے اور حل کیا جائے کہ وہ جگ ہنسائی کا ذریعہ نہ بنے، سماج کو ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ حضرت ہارون نے کہا فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دیجیے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور ظالموں کے ساتھ مجھے شامل مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی کچھ کوالٹیز بتائی گئی، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں میرے رسول کی، میرے نبی کی، جو کہ امی ہیں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جو لکھنا نہ جانتا ہو۔ اللہ کے نبی لکھ نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں کہ آپ ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، ان پڑھ نہیں تھے آپ تو پوری کائنات کے ٹیچر تھے، معلم کائنات تھے، لیکن